سارے لوگ امت واحدہ ہی کا حصہ تھے۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، پس مبعوث کیا اللہ نے نبیین کو خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر نازل کی ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پس نہیں اختلاف کیا اس کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اور واضح بینات دلائل آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، واللہ، اور اللہ، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کان الناس امتا واحدہ، فرمایا کہ سارے لوگ امت واحدہ تھے، ایک ہی ان کا دین تھا، ایک ہی دین پر سارے لوگ کاربند تھے۔ سارے لوگ کس پر کاربند تھے؟ ایک ہی دین پر۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ سارے کے سارے لوگ کس دین پر کاربند تھے، اور وہ دین کون سا تھا؟ وہ دین حق، دین اسلام تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارے کے سارے جو ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا، کافر نہیں تھا اور منافق نہیں تھا۔ کان الناس امتا واحدہ۔ اب یہ کون سا دور ہے کہ جس دور میں سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور وہ دین حق، توحید، کیا جی؟ توحید، ایک اللہ ہی کو ماننے والے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، ایک اللہ کی پکار کرنے والے۔ تو اس سے وہ وقت مراد ہے ایک قول کے مطابق جب اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کر کر یہ پوچھا تھا، الستُ بربکم؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا جی؟ الستُ بربکم، اور مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سورہ اعراف، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہمارا رب نہیں۔ اب کوئی بھی، کل مولود یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ جو دنیا میں آتا ہے، خواہ وہ یہودی کا ہو، خواہ عیسائی کا ہو، خواہ ہندو کا ہو، خواہ مجوسی کا ہو، وہ اس ہی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اور اسی نظریے پہ آتا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بگاڑ دیتا ہے۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی، یہ میں اس پر بہت دفعہ گفتگو کر چکا۔ اور دوسرا قول اس کے اندر یہ کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اماں حوا کی تخلیق فرمائی، پھر انہیں جو ہے زمین پر بھیجا، جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، پھر آگے نسل چلی، تو وہ سارے کے سارے کس کے پجاری تھے؟
بولیے کس کے پجاری تھے؟ اللہ ہی کے پجاری تھے. کان الناس امتن واحدتن، ان سب کا دین کیا تھا؟ ایک ہی تھا. وہ سب اللہ کے توحید کے ماننے والے تھے، کوئی مشرک کافر نہیں تھا. اچھا نوح ابتدا ہوئی جی، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں. اور وہ ابتدا بھی کیسے ہوئی آپ بہت دفعہ سماعت فرما چکے اس بات کو کہ وہاں 5 بزرگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک بندے تھے. اچھا وہ بندے کون سے تھے؟ قرآن نے ان کا نام بھی بیان کیا ہے. قرآن نے ان نیک بندوں کا، ولیوں کا قرآن نے ذکر کیا سورہ نوح میں، اور نام بھی بیان کیا. ذرا یہ سورہ نوح نکالیے، 29واں پارہ سورہ نوح. آیت کا نمبر 23 ہے جی. 29واں پارہ، سورت کا نام سورہ نوح، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَغُوقَ وَنَسْرًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور قوم والے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور نوح کے کہنے کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے الہوں کو چھوڑنا نہیں. اصل میں یہ 5 بزرگ تھے، 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے. لوگوں کو ان کے ساتھ محبت تھی، ان کی بیٹھک میں بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اب جب یہ مر گئے تو لوگوں کو ان کی یاد آنے لگی، اور لوگ غمگین لینے لگے. غمگین ہوئے جب ان کے پیچھے، تو شیطان کے پاس یہ موقع بنا کہ چلو اب ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں ان بزرگوں کے نام پر، ان بزرگوں کے نام پر. یہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی. تو شیطان جو ہے وہ ایک بزرگ کا روپ دھار کر، ایک بزرگ کا وہ جو ہے نا جی آ گیا، اور اس نے کہا آ کر لاٹھی ہاتھ میں، لاٹھی جو ہے نا لاٹھی کے سہارے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گیا. آگے کہنے لگا اے میرے پوتو، میرے سپوتو ہیں، اور میرے پیاروں کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح یہ ہمارے بزرگ تھے، ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں یاد آتی ہے، یاد ستاتی ہے. تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہارا دل جو ہے وہ بہل جائے گا. دل تمہارا کیا ہو جائے گا؟ دل بلانے کے لیے میں ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ان بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ مورتیاں بنا لو. کیا بنا لو؟ مورتیاں بنا لو. اور وہ مورتیاں جو ہے نا جہاں وہ بزرگ بیٹھتے تھے وہاں سجا لو. جب تمہیں ان کی یاد آئے تو ادھر جب تم حاضر ہو جو ان کے سامنے بیٹھو تو تمہیں کچھ کیا ہوگی جی؟ تسلی. کیا ہوگی؟ تسلی ہے. مشرک کو نا دیکھے بغیر، پکڑے بغیر، لمس کیے بغیر مشرک کی تسلی ہوتی نہیں، اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مشرک کی پرانی عادت ہے. توجہ کیجئے گا. اب جو ہے نا جی یہ ان بزرگوں کے نام پہ جب یہ کام شروع ہوا، پہلے تو وہ ان کے ساتھ محبت کے لیے بیٹھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جو ٹائم گزرتا گیا ان جو ہے نا بزرگوں کی کیا شروع ہوگی جی؟ پوجا. ان مورتیوں کی کیا ہوگی جی؟ پوجا شروع ہوگی. پھر ان کے نام کی نظر و نیاز
منت منوتی، پھر ان سے مدد مانگنا، ان کو اپنے حالات سنانا، اپنے واقعات سنانا. تو پھر یہاں سے کیا ہوا جی؟ شرک کی کیا ہوئی جی؟ ابتدا. یہاں سے کیا ہوگی جی؟ شرک کی ابتدا ہوگی. اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہی ہیں، اور قوم جو ہے وہ 5 تن کی پجاری بن گئی ہے. قوم کس کی پجاری بن گئی جی؟ 5 تن کی پجاری بن گئی. 5 تن کی پجاری بن گئی. اب یہ 5 تن کا تصور جو ہے نا، یہ خالی اس قوم کا تصور نہیں ہے، اس زمانے کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے. او حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا آ رہا ہے. یہاں بھی 5 تنی ہے نا، گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے 5 تنی تیارہ. 5 تنی تیارہ. جا پتر 5 پیر تیرے کنڈی یومن. دیہاتوں میں جاہل مائیں جو ہے وہ بچوں کو جب گھر سے نکالتی ہے نا تو کہتی ہے جا پتر 5 پیر تیرے کنڈی ہوون، یعنی 5 پیرہ دی خیر ہوئے. اور بھائی اللہ کی خیر میں بھیجو، اللہ کے حوالے کر کے بھیجو. اللہ حافظ، اللہ دے حوالے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ دی خیر ہوئے، اللہ دے حوالے. مگر ہر چیز میں شیطان جو ہے نا بڑا خبیث ہے. شیطان جو ہے، حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بڑا حرامی ہے. اس نے ہر چیز میں لوگوں کو کیا کیا؟ گمراہ کیا. اب دیکھیے نا، جس چیز کو اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرنا تھا اس نے اب غیر اللہ کے حوالے کروانا شروع کر دیا. یہاں پر بھی اپنا حصہ لیا اس نے، نصیباً مفروضہ. نصیباً مفروضہ، اس نے اپنا پورا حصہ لیا یہاں پر بھی. اب یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ دیکھیے نا ذرا آپ آیت میں دیکھیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایک اللہ ہی کو پکارو. آگے سے وہ کیا کہنے لگے؟ لا تذرن آلیاتکم. نوح کے کہنے کی وجہ سے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، اور خاص کر کے 5 الہوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ولا تذرن ودا، پہلا بابا ود. ولا یغوث، دوسرا بابا، ہاں جی، ولا یغوث، اور نہیں جی، ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق. ہاں جی، فرمایا پہلا بابا ود، دوسرا بابا سواع، تیسرا بابا یغوث، اور چوتھا جو ہے بابا یعوق، اور 5واں بابا نصر. فرمایا کہ 5 ان بابوں کو تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ 5 بڑے خاص الہ ہیں، یہ بڑے خاص حاجت روا اور مشکل کشا ہیں. ہاں جی، ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا. یہ 5 تن کا تصور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، انہوں نے بھی 5 بزرگوں کو الہ سمجھا، حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا. اور آج بھی 5 اللہ کے پیاروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. آج بھی 5 تن کا تصور ہے. ایک تو وہ 5 تن والے ہیں نجومی پامسٹ، جنہوں نے یوں پنجے کا نشان بنایا ہوتا ہے بورڈوں کے اوپر ہیں، اور اشتہار بھی اخباروں میں چھپتے ہیں، جو چاہو 100 پوچھو، جو چاہو 100 پوچھو. نجومی پامسٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کائن کے پاس آیا اور اس کی بات کو سچا سمجھا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا کہ میں محمد الرسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہوتا ہے جو چاہو 100 پوچھو، یعنی ہمیں ہر بات کا علم ہے، ہم عالم الغیب ہے، ہر بات کو جاننے والے ہیں. ایسا کہنے والا پکا کیا ہے؟ ہاں جی. اور ایک پنجا سرکار. ایک کیا ہے جی؟ پنجا سرکار. یہ حسن ابدال کے اندر عیسائیوں کا گردوارہ ہے، اور وہاں پر جو ہے پنجا سرکار ہے. کون سی جی؟ ہاں، پنجا سرکار. ایک وہ پنجے کے قائل،
ایک یہ جو ہے نجومیوں کے پاس آنے والے، یہ بھی کس کے قائل ہے جی؟ ہاں، پنجے کے۔ اور ایک اور پنجے والے ہیں جو گھر کے اوپر پنجا سے جاتے ہیں۔ گھر کے اوپر کیا سے جاتے ہیں؟ المادی چھاں ہوئے، ساڑھے گھر تے المادی کے ہوئے؟ چھاں ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے پھر اس پہ جو ہے وہ اپنے نغمے بنائے اور اپنے جو ہے نا جی اس پہ مرثیے اور فلاں المادی چھا علم، ان کے اوپر بھی کیا بنا ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ 5 تن والے ہیں، یہ کہتے ہیں 5 الہ ہے، ایک پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی صاحبزادی محترمہ ہیں، اور تیسرے جو ہے حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے جو ہے حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا یہ 5 جو ہے حاجت روا ہے، یہ 5 مشکل کشا ہے، یہ 5 تن الہ ہے، یہ 5 تن کیا ہے؟ الہ ہے۔ اور اللہ پاک کے قرآن نے نظریہ کیا دیا؟ الہکم الہ واحد۔ اے لوگو، تمہارا الہ 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اکیلا، بولو تمہارا الہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، سورہ مائدہ۔ وہ لوگ پکے کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، 3 الہ ہے، 3 الہ ہے۔ اگر 3 الہ والا عقیدہ رکھنے والا، 3 الہ ماننے والا قرآن کہتا ہے، وہ پکا کیا ہے؟ کافر۔ اب لوگوں کو یہ باتیں جو ہے نا بڑی عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ مولوی بیان نہیں کرتے۔ یہ بیان کرے مولوی تو چندہ کون دیتا ہے؟ قرآن کی ایسی ایتیں بیان کی جائے تو ہلکے کی در بنتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیب کیسے گرم ہوتی ہے پھر تو جو ہے نا جی جن کے عقیدے پہ زد پڑے گی، جن کے عقیدے پہ کیا پڑے گی؟ زد پڑے گی، جنہیں چوٹ لگے گی، جنہیں سٹ لگے گی، وہ پھر تو آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ اور کمزور ایمان والا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ چوری کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کس کی کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ خود مسئلہ سمجھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، پتہ ہے حق کیا ہے، مگر آپ نے چندوں کے لیے، اپنی تنخواہ جاری رکھوانے کے لیے، اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے بینک بیلنس کے لیے ایسی ایتیں بیان نہیں کرتے۔ اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی اوپری لگتی ہیں، عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کہتے جی یہ تو کوئی وکھری گلا کر دیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل، یہ تو علیحدہ باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ تو آج تک ہم نے کسی مولوی سے سنی ہی نہیں۔ کہتے وہ بھی بیچارے صحیح ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہتے وہ بھی صحیح ہیں، اس لیے کہ جو ممبر و محراب کے وارث بن گئے وہی 2 نمبر بن گئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ دنیا کے پیاسے بھوکے دنیا کے کتے بن چکے ہیں، اور دنیا کے کتے بن کے قرآن کو چھپاتے ہیں، نبی پاک کے سچے فرمان کو چھپاتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کو شیر مادر سمجھ کر پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 طبقے ٹھیک ہو جائے نا تو جو ہے نا پورے ملک کی کایا بدل جائے۔ ایک جو ہے حکمران ٹھیک ہو جائے اور دوسرے مولوی اور پیر ٹھیک ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حکمران صحیح ہو جائے اور مولوی اور پیر کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے، تو ساری عوام جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ اور یہ دونوں طبقے کیا ہے؟ کرپٹ ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ تو یہ 5
بزرگوں کا تصور وہاں سے چلا اور یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. کس کی ابتدا ہوئی جی؟ شرک کی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے جو ہے نا جی، آئیے سبق کی طرف. بات میں یہ سمجھا رہا تھا، کان الناس امتن واحدہ. بات سمجھ آئیے جی؟ نہیں تو درس قرآن کا ایک آسان سا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، بس ترجمہ کرو نا، تھوڑا سا مفہوم بتاؤ تو واہ جی واہ درس قرآن ہو گیا جی. ہم درس دیتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں؟ قرآن کا درس دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، فرمایا کان الناس امتن واحدہ، سارے لوگ امت واحدہ تھے، مگر جب کمزوری آنے لگی، ہاں جی، فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب کتاب بالحق لیحکم بین الناس. پھر اللہ پاک نے لوگوں کو اس سچے دین پر، اپنی توحید پر قائم رکھنے کے لیے سلسلہ چلایا نبیین کا. کس کا سلسلہ چلایا جی؟ نبیین کا. وہ نبیین کا سلسلہ چلا، مبشرین و منذرین، تاکہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائے، نہ ماننے والوں کو ڈر سنائے. پھر اللہ پاک نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان نبیین کو کتاب دے کر بھیجی. کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو انجیل، کسی کو صحائف، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو قرآن حکیم. سبحان اللہ. کیا جی؟ قرآن حکیم. اللہ پاک نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبیین بھی بھیجے، مبعوث فرمائے، اور پھر اپنی کتابوں کا بھی نزول فرمایا. کتابوں کا بھی کیا فرمایا؟ نزول فرمایا، تاکہ وہ اصل دین الست بربکم قالوا بلا، لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلائے، اسی راستے پر قائم اور دائم رکھے، اس وعدے کی یاد دلاتے رہے. توجہ کیجئے گا. ہاں جی، فبعث اللہ نبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا خوشخبری سنانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے، ساتھ کتاب بھیجی بالحق، حق لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں میں اب جو اختلاف پیدا ہو گیا نا، لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے، اس اختلاف کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی. کیا نازل فرمائی؟ کتاب نازل فرمائی، تاکہ وہ پیغمبر اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو کیا کرے جی؟ ختم کر دیں. اس اختلاف کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. لوگوں میں اس اختلاف کو مٹا دیں. اب اختلاف ہے، سمجھ نہیں آتا کس کے پیچھے چلے. دیوبندی اپنی بات کرتے ہیں، بریلوی اپنی بات کرتے ہیں، اہل حدیث اپنی بات کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مجلد اور غیر مجلد، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مقلد اور غیر مقلد، یہ اپنی بات کرتے ہیں. اہل تشیع جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس سائڈ پہ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تنازعتم، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، کسی شے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے جھگڑے کو لٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اور رسول کو اللہ نے دے کے بھیجا قرآن. رسول قرآن سنا کے تمہارا جھگڑا کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے جس کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ قرآن. آپ دیکھیے نا، اگر کسی بات میں جھگڑا ہے
کسی بات میں رولا ہے تو آپ قرآن سے رہنمائی لیں. ایک بات دیوبندی کر رہا ہے، ایک بات بریلوی کر رہا ہے، ایک بات شیعہ کر رہا ہے، ایک بات اہل حدیث کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے نا جس بات میں یہ چاروں جھگڑ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا جس کے پاس اللہ کے قرآن کی دلیل ہے وہ حق پر ہے. وہ کیا ہے؟ حق پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کے قریب آتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، درس قرآن میں بیٹھتے نہیں. اور جنہوں نے اختلاف بنایا ہوا ہے نا، جنہوں نے اختلاف بنایا ہوا ہے، جنہوں نے امت میں اختلاف ڈالا ہے، وہ ان کو قرآن کے قریب آنے بھی نہیں دیتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ ان کو قرآن کے قریب آنے ہی نہیں دیتے. اچھا یہاں میں نے مثال دینی تھی، میں آگے چل کے دیتا ہوں. ذرا یہ دیکھیے نا، اگلی آیت کو دیکھیے، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے. فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ساتھ کتاب بھیجی، حق کتاب، تاکہ لوگوں کے درمیان کیا کرے جی؟ اس اختلاف کو ختم کرے. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اختلاف نہیں کیا اس کے اندر مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو کیا دی گئی جی؟ کتاب دی گئی. جو کتاب دیے گئے من بعد ما جاءتهم البینات، اور اختلاف بھی تب کیا کہ جب ان کے پاس واضح دلائل آگے، واضح دلائل آگے، حق پر واضح جو ہے نا براہین آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی. جان لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد کیا کیوں؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا ہے. اسی بات کو اللہ پاک جو ہے سورہ جاسیہ میں بیان کر رہے ہیں، 26ویں پارے کے آخر میں سورہ جاسیہ آیت کا نمبر 17. 26واں پارہ سورہ جاسیہ یہ سورہ جاسیہ نہیں 26ویں پارے میں نہیں ہے جی، یہ 25ویں پارے میں آ جائیں. کیوں جی قاری صاحب 25ویں پارے میں جاسیہ؟ ہاں جی 25ویں پارے میں آیت کا نمبر 17. اللہ اکبر. مل گیا جی. فرمایا وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ نے تین چیزیں بیان کی. اختلاف کب کیا اور کس چیز میں کیا اور کیوں کیا، اور کیوں کیا. فرمایا جب علم آ گیا، علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف ڈالا. علم آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا. ڈالا کنہوں نے؟ علماء نے، علماء سو نے، پیران سو نے، جنہوں نے علم کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا. جان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، علم آ جانے کے بعد اور جان لینے کے بعد کیا کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، زدہ زدی کی وجہ سے. یہ اصل مسئلہ ضد کا ہے. اچھا وہ مولوی یہ بات کہتا ہے، میں یہ بات کروں گا.
میں کیا کروں گا؟ میں یہ بات کروں گا۔ اب قرآن کی واضح آیت موجود ہے، مگر کیوں جی میرے ابا جان یہ لکھ گئے تھے نا، میرے ابا جان یہ لکھ گئے تھے، میرے ابا جان کا قول یہ ہے، میرے استاد جی کا قول یہ ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہے نا، ہمارا جو لڑی چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے نا جی، اس کے جو بزرگ تھے نا بڑے، انہوں نے یوں کہا ہے، اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے، اس کی بات کو قائم دائم رکھنے کے لیے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا کیا کر دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کا قرآن پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے باپ کو، بزرگ کو، اپنے امیر کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا نام کفر نہیں ہے تو پھر اور کافر کسے کہتے ہیں؟ بتائے نا، ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے وڈ وڈیروں کے پیچھے، اگر اس کا نام کفر نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، سرکشی، آپس کی زدہ زدی، حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے، اور وہ اشتہار بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ لاہور سے ایک اشتہار چھپا کہ اذان سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھتے، کوئی دلیل ہے؟ اب وہ بریلویوں کا اشتہار ہے، علماء بریلویہ کا۔ ان سے پوچھا کہ ابھی آپ درود و سلام جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ کہتے جی نہیں، یہ ثابت تو نہیں ہے، دلیل تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہابی کہتے ہیں نہیں پڑھنا، ہم کہتے ہیں پڑھنا ہے۔ کیونکہ وہابی کہتے ہیں نہیں پڑھنا تو ہم کہتے ہیں پڑھنا ہے، ہم ضد میں پڑھتے ہیں۔ بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، آپس کی خار کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا علماء سو اور پیران سو نے خراب کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، علم آ جانے کے بعد، جان لینے کے بعد علماء سو، پیران سو نے اختلاف ڈالا، اور کیوں ڈالا؟ آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے ڈالا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کتاب اس لیے نازل کی ہے، بات ختم کرتا ہوں جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبروں کے ساتھ کتابوں کا نزول اس لیے فرمایا ہے تاکہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے وہ اختلاف کیا کیا جائے جی؟ ختم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ اب جیسے جو ہے عیسائیوں نے علم آ جانے کے بعد، ان کے جو بڑے تھے پوپ پادری، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، ان کے پاس علم تھا، علم تھا، علم آ جانے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، بغیم بینہم، انہوں نے اختلاف ڈالا۔ جب اختلاف ڈالا نا تو اللہ نے قرآن نازل کر کے اس اختلاف کو ختم فرمایا۔ اس اختلاف کو کیا کیا؟ ختم فرمایا۔ ایک مثال ذرا سورہ آل عمران، اس سے آگے چلیے، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 67، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 67۔ اچھا جی، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس پہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے مولویوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے پوپوں نے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، ان کے پاپاؤں نے کیا کیا ہوا تھا؟ گند ڈالا ہوا تھا، اختلاف ڈالا ہوا تھا۔ ایک کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے، دوسرے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے، یہودیوں کا دعویٰ ابراہیم ہمارے، عیسائیوں کا دعویٰ ابراہیم ہمارے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اختلاف ختم کیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر انہیں بتاؤ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
قرآن آ گیا، اختلاف ختم ہو گیا. قرآن آ گیا، کیا اختلاف؟ لوگوں کو گمراہ مت کرو. سنو، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کانا تھے حنیفن، حنیف، یکسو. حنیف کا معنی کیا جی؟ یکسو، ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ایک اللہ سچے کی پکار کرنے والے، ایک اللہ سچے کی عبادت کرنے والے، ایک سچے اللہ کو سمیع و بصیر سمجھ کے پکارنے والے. کان حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، یک جائی تھے. کیا تھے؟ یک جائی تھے، ہر جائی نہیں تھے. کان حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یک جائی تھے، ہر جائی نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہر جائی کون ہوتا ہے؟ مشرک ہر جائی ہوتا ہے. مشرک کیا ہوتا ہے؟ ہر جائی ہوتا ہے. جہاں علم دیکھا، جہاں بلم دیکھا، جہاں لیر دیکھی، جہاں تیر دیکھا، جہاں دل دل دیکھا، جہاں بل بل دیکھا، جہاں گھوڑا دیکھا، جہاں کھوتا دیکھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جدھر جو ہے کوئی لیر دیکھی سبز رنگ کی، لال رنگ کی، صدقے جاواں تیرے نائے تو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ حضرت والی صاحب جو حضرت شیخ کا انداز بتایا کرتے تھے، وہ بھی ہے، اور صدقے جاواں تیرے چمو چٹو پالٹی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چمو چٹو پالٹی، چمن چٹا نہ لے. مشرق کو بڑی گندی گندی عادتیں ہوتی ہیں. مشرق کو تو ایک تو ٹٹولے بغیر تسلی نہیں ہوتی، جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آ جائے، وہ کسی چیز کو لمس نہ کر لے، پکڑ نہ لے، تسلی نہیں ہوتی. پھر چمو چٹو والا کام، پھر جو ہے نیچے گھسنے والا کام، نیچے سے گزرنے والا کام. گھوڑے دے تھلو ننگدے نہیں ننگدے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ مشرک کی گندی حرکتیں ہیں. وہ اللہ کا در چھوڑتا ہے، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ اسے خوار کر دیتا ہے. ہاں جی، کان حنیفا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، یک جائی تھے، ہر جائی نہیں تھے. مشرک ہوتا ہے ہر جائی، اور مومن ہوتا ہے یک جائی، ایک سچے اللہ کے سامنے جھکنے والا، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والا، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والا، ایک اللہ کو سمیع و بصیر جاننے والا، ایک اللہ کو پکارے سننے کے لائق سمجھنے والا، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والا. اور کانا حنیفہ کے ضمن میں ایک اور بات بھی کروں، جو موحد ہوتا ہے نا وہ حنیف ہوتا ہے حضرت ابراہیم کی طرح، وہ یک جائی ہوتا ہے، ہر جائی نہیں ہوتا. ہاں جی، وہ شریف عورت کی طرح یک جائی ہوتا ہے، بدماش عورت کی طرح ہر جائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو پاکیزہ عورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یک جائی، ایک خامد پر اکتفا کرنے والی. وہ خامد کا حق کسی اور کو دیتی، بولیے دیتی. اور جو بدکارہ ہوتی ہے، فاشا ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لانتی ہوتی ہے، بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت ہوتی ہے، وہ ہر جائی ہوتی ہے. مشرک بھی ہر جائی ہے، یہ بھی پکا بے غیرت، بے حیا ہے اور لعنتی، بے شرم ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ بے شرم ہے، بد کردار ہے.
مشرک کیا ہے؟ بد کردار ہے۔ مشرک کے لیے قرآن جو ہے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے تو فرمایا نا انما المشرکون نجس۔ اور یہ نام نہاد صوفی سودائی تبلیغ کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کے دلوں سے مشرک کی نفرت ختم کرتے ہیں، بلکہ مشرک کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسے امام بنا لو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے دعا استغفار کرو، اس کے شرک میں شریک ہو جاؤ۔ گٹر پالیسی بنا لی، کوئی گٹر میں گرا ہو تو گٹر سے نکالنے کے لیے خود بھی گٹر میں اترنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے ان کی پالیسی، یہ ہے شیطان کی پالیسی۔ اور رحمان کی پالیسی کیا ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے نہیں تو دل کے اندر برا جانو، اس کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا کان حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلمہ اور مسلمان تھے، فرما بردار تھے، مطیع فرما بردار، ایک اللہ ہی کی ماننے والے، ایک اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور بکواس بند کرو، تم تو مشرک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ بڑا عنوان چلا یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، حضرت ابراہیم کا عقیدہ تو یہ تھا نا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان، اللہ کے علاوہ جن کو تو پکارتا ہے وہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہے۔ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے جی غیر اللہ من دون اللہ، ماس اللہ، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، آل مزار، آل دربار، پاکستانیوں کی، ہندوستانیوں کی، ایرانیوں کی پکار سن لیتے ہیں۔ قبر کے اندر، مزار کے اندر، دربار کے اندر سبب موجود کوئی نہیں، ما فوق الاسباب سن لیتے ہیں، عادتاً سن لیتے ہیں۔ ایسے شخص کا حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ حنیف نہیں، وہ یکسو، بولیے نا، وہ یکسو نہیں، وہ یکجائی نہیں، وہ کیا ہے؟ ہر جائی ہے۔ ایسے ہی ہر جائی جیسے بدکارہ عورت ہر جائی ہوتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی ویسا ہی بدکار، بدماش، بے حیا، بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں وہ اس آیت کو ذرا پورا کر لیں، اس آیت کو پورا کر لیں، یہ جو ہمارے سبق کی آیت تھی۔ فرمایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ پاک نے ہدایت کی ایمان والوں کو اس بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ جو ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی، یعنی ایمان والوں کی اللہ نے جو ہے پھر رہنمائی فرمائی کہ بھئی قرآن کے پیچھے چلو، نازل کردہ کتاب کو جھگڑوں کے اندر اپنا فیصل مان لو، مان لو گے تو جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اب جو ایمان والے ہوں گے وہ قرآن کو اپنا ماٹو منشور اور دستور بنائیں گے، وہ قرآن کو حبل اللہ سمجھ کے جپھی مار لیں گے، مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، کبھی ایک نصاب کے پیچھے بھاگیں گے، کبھی دوسرے نصاب کے پیچھے بھاگیں گے، کبھی کسی بزرگ کی بات کے پیچھے، کبھی کسی بزرگ کی بات کو جو ہے اپنا لائے عمل بنا لیں گے، جو قرآن کے خلاف بات کرنے والے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں جھوٹے قصے، کہانیاں، جھوٹی روایات لانے والے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کی اللہ رہنمائی فرماتا ہے، اللہ انہیں صراط مستقیم، اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ